بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بائیں پور ریلوے اسٹیشن الہ آباد سے مغرب کی طرف بمبئی کی مین لائن پر تقریباً 100 میل پر ایک نہایت ہی غیر اہم اسٹیشن ہے۔ یہاں پر بہت کم گاڑیاں رکتی ہیں، اس لیے اسٹیشن کا عملہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے اور اسٹیشن کی عمارت بھی نہایت خستہ ہے۔ شاید یہ عمارت اسی زمانے کی ہے جس زمانے میں ہندوستان میں ریلوے کا نظام متعارف کرایا گیا تھا۔ اسٹیشن سے دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے۔ قریب ترین جو گاؤں ہے وہ بھی اسٹیشن سے 10 میل پر ہے۔ اس گاؤں کا نام بائیں پور ہے اور اسی کی نسبت سے اس اسٹیشن کا نام بھی بائیں پور ہے۔ مال گاڑیاں تو یہاں پر رکتی ہی نہیں، اور جو گاڑیاں رکتی ہیں وہ صرف ریلوے ملازمین کے لیے یا ریلوے کی ضروریات کے لیے رکتی ہیں۔ کوئی مسافر یہاں نہیں اترتا اور نہ ہی کوئی چڑھتا ہے۔ جس کو اترنا ہوتا ہے وہ ڈرائیور کو پہلے ہی بتا دیتا ہے تاکہ وہ اس کو اتار دے۔ پٹریوں کا جال بھی زیادہ نہیں ہے۔ گاڑیاں گزارنے کے لیے دو مین لائن کے علاوہ ایک لوپ لائن ہے جو کچھ دور جا کر ٹھوکر پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر لوپ لائن کو ختم تو ہونا ہوتا ہے۔ پلیٹ فارم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مین لائن کے کنارے ایک برگد کا درخت کھڑا ہے، بلکہ کھڑا کم اور لیٹا زیادہ ہے۔ زمانے کی آندھی نے اس کو گرا دیا ہے۔ اس کی موٹی موٹی شاخیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ ایک دو جامن کے درخت بھی اس کے پڑوسی ہیں اور کچھ بیری کی جھاڑیاں بھی اس کے برابر سرگوشی کرتی رہتی ہیں۔ برگد کا درخت زیادہ قدیم معلوم ہوتا ہے۔ اس کی موٹی موٹی شاخیں زمین پر پڑی ہیں جو بینچ کا کام دیتی ہیں، اور اکثر ریلوے کے تھکے ہارے ملازمین اس برگد کی چھاؤں میں آرام کرتے ہیں۔ برگد سے چند فٹ پر کنواں ہے اور یہاں پر رہنے والے سبھی لوگ اسی کنویں سے پانی حاصل کرتے ہیں۔ مسافر تو شاذ و نادر ہی یہاں اترتا ہے۔ ہر مسافر ٹرین زناٹے سے گزر جاتی ہے اور بوڑھا اسٹیشن ماسٹر ہری جھنڈی لیے حسرت سے کھڑا اسے دیکھتا رہتا ہے۔ ٹرین دھول مٹی کا غبار چھوڑتی گزر جاتی ہے اور وہ بیچارہ دھول مٹی میں اٹ جاتا ہے۔ ریلوے کا بھی کوئی زیادہ عملہ یہاں پر نظر نہیں آتا تھا۔ 4 کوارٹر پیلے پتھر کے بنے برگد کے درخت سے تھوڑے فاصلے پر نظر آتے تھے۔ ایک میں بوڑھا اسٹیشن ماسٹر رہتا تھا اور ایک میں ایدو کانٹے والا رہتا تھا۔ کانٹا بدلنے کا تو یہاں پر زیادہ کام نہیں ہے، اس لیے وہ ہر کام کر لیتا ہے، اور اسٹیشن ماسٹر کا گھریلو ملازم بھی تھا، اور ایدو بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ 2 ملازم اور بھی رہتے تھے لیکن ان کی کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مسافر ٹرین گزر رہی تھی اور اسٹیشن ماسٹر حسب دستور ہری جھنڈی لیے اپنے آفس کے سامنے کھڑا تھا۔ ٹرین دھول اڑاتی ہوئی تیزی سے گزر گئی اور وہ جھنڈی سے منہ صاف کرتا ہوا اپنے آفس کی طرف چل پڑا، اور پھر رک کر آواز دی، ایدو، ارے او ایدو۔ ایدو ماسٹر کی آواز پر اس کے پاس آ کر رک گیا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے ایدو، تیری گھر والی نہیں آئی؟ ماسٹر صاحب نے پوچھا۔ بڑے بابو، تم بھی بڑے بلکھڑ ہو، وہ کہہ تو گئی تھی نا کہ 2 دنوں کے بعد آئے گی۔ ایدو ہنس کر بولا، ہاں میں بھول گیا، وہ خوب خرچہ کروا کر آئے گی اپنے بھیا کا۔ پر بڑے بابو، تم کو کیوں فکر ہے؟ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ روٹی تو میں تمہاری ڈال ہی دوں گا۔ ایدو نے جواب دیا، وہ تو ٹھیک ہے ایدو، مگر تیرے ہاتھ کی روٹی اور عورت کے ہاتھ کی روٹی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہمارے نصیب میں عورت کے ہاتھ کی روٹی لکھی ہی کم ہے۔ ماسٹر اداسی سے بولا، سو تو ہے۔ ایک بات بولوں بڑے بابو؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ایدو ڈرتے ڈرتے بولا، ہاں ضرور بولو۔ ماسٹر نے ہنس کر کہا، 9:30 بجے ٹواپ آئے گی، کہو تو نکال کے ایک چکر بائیں پور کا لگا آؤں؟ ایدو نے آہستہ سے کہا۔ ایدو، تو نہیں سدھرے گا۔ جورو نہیں ہے اس لیے ہر روز بائیں پور بھاگا جا رہا ہے۔ تیری عادتیں بہت بگڑتی جا رہی ہیں۔ مجھے پتہ ہے تو کیوں بائیں پور بھاگتا ہے۔ تو نے وہاں کوئی زنانی تلاش کر رکھی ہے، اسی کے پاس جاتا ہے۔ ماسٹر غصے سے بولا، ٹھیک ہے، آنے دے تیری گھر والی کو، تیری سب کارستانیاں بتا دوں گا اس کو۔ ارے نہیں ماسٹر صاحب، یہ ظلم نہ کرنا، چاہے 2-4 جوتے لگا دو، پر گھر والی سے کچھ نہ کہنا، خون پی جائے گی وہ میرا۔
اچھا ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا، مگر تو خود کو سدھار لے، یہ اچھی بات نہیں ہے، پچھتائے گا۔ بات تو تمہاری 16 آنے ٹھیک ہے بڑے بابو، پر کیا کروں، بندہ بشر ہے، بھول چوک ہو ہی جاتی ہے، ایدو نے معصومیت سے بھرپور چہرہ بناتے ہوئے کہا، اور ماسٹر صاحب بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا چلو جاؤ، میں خود 9:30 والی کو دیکھ لوں گا، مگر دیکھ جلدی آنا، پھر لیٹ مت ہو جانا، ماسٹر صاحب نے کہا۔ ارے بابو یوں گیا اور یوں آیا، ایدو خوشی سے بولا، اور پھر اپنے کوارٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا، جہاں اس کی مخصوص سواری اس کی گدی بیٹھی تھی جس کا نام سہاگن تھا۔ ٹراپ آہستہ آہستہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ کوئی ریلوے کا اہلکار اترے گا۔ ماسٹر نے اپنی گردن ہلائی جیسے وہ سمجھ گیا ہو کہ کون اترے گا، مگر ایک مسافر سفید کرتا اور سفید پاجامہ، پیر میں کولہاپوری چپل اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ لیے اترا۔ قد زیادہ لمبا نہ تھا، عمر 30-35 کے درمیان تھی، چہرے مہرے سے ذہین معلوم ہوتا تھا۔ گاڑی دوبارہ آہستہ آہستہ تیز ہو کر گزر گئی تو ماسٹر جھنڈی لپیٹتا مسافر کی طرح بڑھا۔ مسافر بھی اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ دونوں کا آمنا سامنا برگد کے درخت کے سامنے ہوا۔ مسافر نے سکڑ کر نمستے کہا، ہاتھ جوڑ کر۔ ماسٹر نے جواب دیا اور پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو میاں؟ آگرہ سے آ رہا ہوں، مسافر نے جواب دیا۔ کہاں جاؤ گے؟ ماسٹر نے پوچھا۔ کیا بتاؤں، کچھ پتہ نہیں ہے، مسافر ہنس کر بولا۔ اچھا سفر ہے کہ منزل تک کا پتہ نہیں؟ ایسا ہی ہے جناب، مسافر نے جواب دیا۔ ایک مدت بعد اس اجاڑ اسٹیشن پہ کوئی مسافر اترا ہے، میں بہت خوش ہوں، آؤ اسی خوشی میں تم کو چائے پلاؤں، ماسٹر خوشی سے بولا۔ کیا یہاں کوئی مسافر نہیں اترتا؟ مسافر نے پوچھا۔ ارے بھائی، دور دور یہاں کوئی آبادی نہیں، قریب ترین گاؤں بائے پور ہے، وہ بھی 10 میل دور ہے، اس لیے نہ کوئی چڑھتا ہے اور نہ ہی اترتا ہے، بس ہم پڑے سڑ رہے ہیں اس بیابان میں۔ آج مدت کے بعد کوئی نئی صورت دیکھی ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چائے پیو، کچھ خاطر کر لیں ہم تمہاری۔ ماسٹر نے اداس لہجے میں اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے ماسٹر صاحب؟ میرا نام اشرف علی ہے میاں، ماسٹر نے کہا۔ میرا نام وجے سنگھ ہے اور میں بنارس کا رہنے والا ہوں، مسافر نے کہا۔ یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ مسافر نے چاروں طرف نظر گھما کر ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، 2-4 اور بھی ہیں، ماسٹر نے جواب دیا۔ پھر تو کھانا وغیرہ خود ہی بنانا پڑتا ہوگا، مسافر بولا۔ ہاں، کانٹے والا ہے ایدو، اس کی بیوی بنا دیتی ہے، بس وہی ایک عورت ہے اس اسٹیشن کی آبادی میں، ماسٹر نے ہنس کر کہا۔ چلو یہ تو آرام ہے، مسافر نے کہا۔ ارے میاں، کیا خاک آرام ہے، ایدو کی گھر والی میکے میں زیادہ رہتی ہے اور ایدو بائے پور کے چکر لگاتا رہتا ہے، یوں سمجھ لو کہ دونوں مین لائن سے کٹ گئے ہیں اور دونوں لوپ لائن پر سفر کر رہے ہیں، ایک نہ ایک دن ٹھوکر سے ٹکرائیں گے ضرور، کیونکہ لوپ لائن زیادہ لمبی نہیں ہوتی، ماسٹر نے لوپ لائن کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ واہ ماسٹر صاحب واہ، کیا خوبصورت مثال دی ہے آپ نے، ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اچھا اب آپ مجھے اجازت دیں، سفر لمبا ہے، مسافر نے کہا۔ ارے میاں کہاں جاؤ گے، آرام کرو، شام کو ایدو آ جائے گا، جہاں کہو گے پہنچا دے گا، ماسٹر نے کہا۔ بہت بہت شکریہ، میرا سفر اکیلے ہی ہے، اسی لیے میں چلتا ہوں، مسافر نے قدم بڑھائے تو ماسٹر نے کہا۔ ارے بھائی چائے تو پی لو پھر چلے جانا، واپس آ کر چائے پی لوں گا، آپ کی محبت کا شکریہ۔ ماسٹر بھی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ گیا اور بولا، یہ تو بتاؤ کہ کہاں جاؤ گے، کیا بائیں پور جانا ہے، کیونکہ قریبی آبادی تو وہی ہے۔ نہیں، وہاں میرا کوئی نہیں ہے، مسافر نے کہا۔ تو پھر کہاں جاؤ گے؟ ہر طرف بیابان ہے، دور دور تک پانی نہیں ہے، نہ ہی آبادی، ماسٹر نے فکر مندی سے کہا۔ میری منزل کا مجھے پتہ نہیں ہے، مگر جو سمت بتائی ہی ہے اسی پر جاؤں گا، بس آپ آرام کریں، میری فکر نہ کریں، پھر واپسی میں آپ کے ساتھ چائے پیوں گا۔ اچھا بھائی، تمہاری مرضی، میں تو تمہاری بھلائی کے لیے اصرار کر رہا تھا، اللہ کرے تم خیریت سے واپس آ جاؤ، ماسٹر نے کہا، اور مسافر نے لائن کے کنارے کنارے جدھر تک لائن کی پٹری گئی تھی چلنا شروع کر دیا۔ ماسٹر حیرت سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بڑبڑانے لگا، کیسا اچھا جوان ہے، مگر شاید کچھ پاگل ہے، مانتا ہی نہیں، پتہ چل جائے گا 2-4 میل کے بعد دور دور تک پانی نہیں ملے گا سوائے دھول مٹی کے۔ ریل کی پٹریوں کے کنارے کنارے وہ بیگ لٹکائے چلا جا رہا تھا۔
تیز اور جسم کو جلا دینے والی دھوپ اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس کے قدم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ دن اپنا سفر ختم کرنے والا تھا اور شام کے آثار نظر آ رہے تھے، مگر اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ ابھی تک تازہ دم تھا۔ رات کی آمد تھی، مگر اس کو نہ رات کا ڈر تھا اور نہ ہی تھکن کا ڈر، اور وہ اسی طرح تیز قدم بڑھا رہا تھا جیسے اس کا کوئی انتظار کر رہا ہو۔ اس کی چال میں والہانہ پن تھا، جیسے وہ منزل کو پانے کے لیے بے چین ہو۔ سورج غروب ہو چکا تھا، چاروں اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ جھینگروں کی آوازیں جنگل کی خاموشی کا سینہ چاک کر رہی تھی۔ وہ جھاڑیوں کو پھلانگتا، پتھروں کو ٹھوکریں مارتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا سفر پٹریوں کے کنارے کنارے شروع ہوا تھا، مگر اب پٹریوں کا یہاں پر دور دور تک پتہ نہ تھا۔ جھاڑیوں کی جگہ تناور درخت کھڑے تھے اور ان کا سایہ رات کی سیاہی کو اور گہرا کر رہا تھا، مگر یہ سیاہی بھی مسافر کی رفتار میں کوئی فرق نہیں لا رہی تھی۔ اس نے جس رفتار سے سفر کا آغاز کیا تھا وہ اسی رفتار سے چلا جا رہا تھا۔ نہ تھکان کا احساس تھا اور نہ سفر کی طوالت کا، جیسے کوئی نادیدہ طاقت اس کی رہنمائی کر رہی ہو، کوئی نظر نہ آنے والی طاقت اس کو اپنی جانب کھینچ رہی ہو۔ اب تناور درخت اس کے راہ میں کم آ رہے تھے۔ اس کی جگہ پھولوں سے لدے پودے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ پیروں میں ہری ہری گھاس تھی، اور سامنے ایک تالاب نظر آ رہا تھا۔ تالاب کے پانی میں 14ویں کے چاند کا عکس نظر آ رہا تھا۔ نہایت خوبصورت منظر تھا۔ تالاب کے 3 طرف ہرے ہرے درخت کھڑے تھے اور ایک طرف عین پانی کے کنارے ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی، اور جھونپڑی کے دروازے پر ایک لال پتھر کا چبوترا بنا ہوا تھا اور اس پر ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ جھونپڑی کے دروازے پر ایک سفید ریش شخص کھڑا تھا۔ اس کی سفید داڑھی اور چہرے سے اس کی عمر کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ مسافر اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، خاموش، جیسے یہی اس کی منزل تھی۔ ٹھیک سمے پر پہنچ گئے، سفید ریش بزرگ نے وجے کو بھرپور نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یہی کہا گیا تھا گرودیو، وجے نے کہا۔ تیری لگن سچی ہے وجے پرتاپ سنگھ۔ آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا گرودیو؟ وجے نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے سب پتہ ہے بالک کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیا چاہتا ہے، پر ایک بار غور کر لے، تیرے دل میں کھوٹ، لالچ اور دشمنی اگر ہے تو وہ نکال دے۔ سنگیت کی دیوی کی آشیرواد پانا آسان نہیں ہے۔ میں نے اپنا رشتہ صرف سنگیت سے رکھا ہے۔ دنیا کے سارے رشتے ناطے، لالچ سب چھوڑ کر تمہارے پاس آیا ہوں، وجے نے جواب دیا۔ مجھے پتہ ہے اور اسی کارن آج تو میرے استھان پر موجود ہے، پرنتو میں تیری بھلائی کے لیے یاد کرا رہا ہوں۔ سنگیت کی دیوی اس پر کرپا کرتی ہے جس کا من صاف ہوتا ہے۔ گانے بجانے والے تو دنیا میں ہزاروں ہوں گے، مگر وہ سنگیت جو آتما کو شانت کر دے، وقت کے دھارا کو روک لے، ایسا سنگیت صرف من کی صفائی سے ہی ملتا ہے۔ آپ جو کہو گے گرودیو، میں وہی کروں گا۔ مجھے دولت کا، شہرت کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ دنیا کی دولت میرے پاس ہے، مگر اس دولت سے میرے من کی بےخلی دور نہیں ہوئی۔ مجھے صرف اپنی آتما کی شانتی کے لیے سنگیت چاہیے۔ تیری منوکامنا ضرور پوری ہوگی۔ دیکھ، سنگیت کسی دھرم کے بھید بھاؤ سے الگ ہے۔ کبھی دھرم کے بھید بھاؤ میں مت پڑنا۔ اگر کوئی سچا سنگیت کا پیاسا تیرے پاس آئے تو کبھی اس کے ساتھ انیائے مت کرنا۔ میرا نام جوگی دینا ناتھ ہے اور تو وجے پرتاپ سنگھ ہے، رانا پرتاپ سنگھ کا بیٹا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں گرودیو، ٹھیک ہے۔ تو راجا کا بیٹا اور میں کچھ بھی نہیں رکھتا، پرنتو سنگیت کے باسیوں کے لیے یہ دنیاوی اونچ نیچ بیکار ہے۔ ہم دونوں کی منوکامنا ایک ہے اور وہ ہے سنگیت۔ دونوں کے دل میں ایک ہی بات ہے، تو طلبگار ہے اور میں تیری طلب پوری کرنے والا۔ میری بات غور سے سن۔ منش کو پریم کے لیے بنایا گیا ہے، پریم سے بنایا گیا ہے۔ یہ سنسار سب پریم سے قائم ہے۔ پریم ہی سنگیت ہے اور سنگیت سے پریم ملتا ہے۔ جو دل پریم سے خالی ہوگا وہاں سنگیت کی دیوی نہیں رہے گی۔ دنیا کے سب بھید بھاؤ کو بلا کر پریم بھگوان کے ہر منش سے پریم یاد رکھنا۔ تیرے دل میں ذرا سا بھی کھوٹ آیا تو سنگیت کی دیوی روٹھ جائے گی اور تو بھی اسی مورخ جیسے ہو جائے گا جس نے تجھے یہاں کا پتہ دیا ہے۔ دیکھو کیسی گندگی میں پڑا ہے۔ ہاں گرودیو، میں نے دیکھا ہے۔ گانے والے تو بہت مل جائیں گے، مگر سچا کلاکار جو آتما کو شانت کر دے، پھنگ فقیروں تک کو سنگیت کے جادو سے رام کر لے، ایسا کلاکار ہونا بہت مشکل ہے۔ اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ منش کا من صاف ہو۔ اچھا بچہ، تو آرام کر، اندر تیرے کام کی ہر چیز موجود ہے۔ میں چلتا ہوں، کل سویرے بھینٹ ہوگی۔
کہہ کر گرودیو پھولوں کی جانب چلا گیا اور وجے جھونپڑی کے اندر۔ درختوں پر پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ گھاس کے بستر پر وجے سنگھ کی آنکھ کھلی تو گرو کی آواز آئی، تم اٹھ گئے وجے پرتاپ سنگھ؟ ہاں گرودیو، میں تیار ہوں، وجے نے کہا۔ پہلے جل پان کر لو، کٹیا میں تمہاری ضرورت کی سب چیزیں موجود ہیں، سامنے بکری کھڑی ہے، دودھ نکالو، خوب رچ کے کھاؤ پیو، میں ابھی آتا ہوں۔ گرودیو آپ بھی نہیں بالک، تم صرف اپنی فکر کرو، خوب کھاؤ پیو، تن میں شکتی ہو تو من ہر کام میں لگتا ہے۔ وجے کٹیا سے باہر آیا۔ چبوترے پر گرو پہلے سے موجود تھا۔ وجے بھی چبوترے پر ایک طرف بیٹھ گیا۔ چبوترے پر ایک ستار، ایک جوڑی طبلے کی اور ایک سیٹ گھنگروؤں کا رکھا تھا۔ گرو نے ایک نظر وجے پر ڈالی اور بولے، دیکھ بچہ، تیری شکشا روز ہوگی، میرے پاس سمے بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ کلاکار وہ ہے جو کبھی نہیں مرتا اور اپنی کلا کی شکل میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ منش ان کی نظر میں وہ مر جاتا ہے۔ دنیا میں جو مہان سنگیت کار گزرے ہیں لیکن ان کی کلا آج بھی زندہ ہے، ان کا سنگیت امر ہے۔ میاں تان سین کو دیکھ لو، ان کی راگ راگنیاں آج بھی وہی اثر رکھتی ہیں۔ ان راگنیوں کو آتما کی سچائی کے ساتھ گایا جائے تو آج بھی پتھر پگھل سکتے ہیں۔ گرودیو سانس لینے کو رکے۔ گرودیو، میں سنگیت کی اسی سچائی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، وجے سنگھ نے کہا۔ جو منش دنیا سیکھ لے اور لینا بھول جائے وہی سچا پریمی ہے۔ پریمی صرف دیتا ہے، لیتا کچھ نہیں۔ جس کے من میں لینے کا وچار آ جائے اس کی کلا چلی جاتی ہے اور کلاکار نہیں رہتا، دنیا دار بن جاتا ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور وجے کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ ہر روز صبح سے شام چبوترے پر سنگیت کی محفل لگتی۔ لے اور تان اس ویران جھیل کے کنارے گونجتی رہتی۔ پرندے ارد گرد جمع ہوتے اور اڑ جاتے، چرندے مانوس ہو جاتے اور سوکھے درخت ہرے ہو جاتے اور پودے پھولوں سے بھر جاتے، درختوں پر پھل لگ جاتے۔ ایک دن گرو دینا ناتھ نے وجے سے کہا، دیکھ بیٹا، اب تو ایک مکمل کلاکار بن گیا ہے۔ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے پوری ایمانداری سے تجھے سونپ دیا ہے اور میرا وقت بھی پورا ہو گیا۔ آج پورا 1 سال ختم ہوا، میرا کام بھی اس ہستان پر ختم ہوا۔ گرودیو، میں آپ کی یہاں رہ کر خدمت کرنا چاہتا ہوں، وجے اداسی سے بولا۔ نہیں، اب وقت ختم ہوا، میرا اور تیرا تعلق جتنی مدت کے لیے تھا وہ سمے پورا ہوا، اب تجھے یہاں سے جانا ہے۔ جو سمے جہاں لکھا ہو اس کو وہیں جانا پڑتا ہے، جو آ گیا ہو۔ گرودیو، بس میرا من کرتا ہے کہ میں اس استھان کی خدمت کروں۔ تیری آتما بہت سندر ہے اسی لیے تو ایسا سوچتا ہے، مگر منش اپنی مرضی سے ہر کام نہیں کرتا۔ بھگوان جو کام جس سے چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں۔ آگے تجھ سے کیا کام ان کو کروانا ہے یہ وہی جانتے ہیں۔ مجھ سے جو کام کروانا تھا وہ میں نے کر دیا، اب تو اس پگ ڈنڈی کے ساتھ ساتھ چلا جا، جہاں سے چلا تھا وہاں پہنچ جائے گا۔ اور گرودیو نے پگ ڈنڈی کی طرف اشارہ کیا۔ گرودیو، پھر کبھی ملاقات ہوگی، وجے بے تابی سے بولا۔ تو جب بھی میری پسند کا راگ آتما کی سچائی کے ساتھ گائے گا میں تیرے پاس پہنچ جاؤں گا، اور جب تک میں تیرے پاس رہوں گا تو گائے گا، سمے کے سارے بندھن ٹوٹ جائیں گے، میری آتما تیری رکشا کرے گی۔ وجے نے ایک حسرت بھری نظر گرودیو پر ڈالی، پھر استھان چبوترے پر پانی پر ڈالی اور پگ ڈنڈی پر قدم بڑھا دیے۔ چلتے چلتے وہ پلٹ کر دیکھتا جاتا اور آخرکار وہ اسی پٹری پر پہنچ گیا۔ سامنے وہی اجاڑ ریلوے اسٹیشن تھا، وہی بائیں پور کا اجاڑ ریلوے اسٹیشن، اور بوڑھا اسٹیشن ماسٹر ہری جھنڈی لیے کھڑا تھا اور ایک ٹرین گزر رہی تھی۔ فضا میں دھول مٹی اڑ رہی تھی۔ ماسٹر کی نظر گزرتی ہوئی ٹرین کے آخری ڈبے کے سرخ نشان پر تھی اور سرخ نشان دور ہوتا جا رہا تھا اور پھر نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ ایک انسانی ہیولا قریب آتا جا رہا تھا، وہی سفید کرتا پاجامہ اور پیروں میں کھولا پوری چپل۔ جوں جوں وہ قریب آتا گیا ماسٹر بھی اس کی طرف بڑھتا گیا۔ دونوں آمنے سامنے ہوئے تو ماسٹر نے کہا، او ہو، تم ہو وجے سنگھ، میں نے دور ہی سے پہچان لیا تھا۔ میں نہ کہتا تھا علاقہ خراب ہے، مت جاؤ، آخر واپس آنا پڑا۔ میں واپس نہیں آیا ماسٹر، پورے 1 سال کے بعد اپنی تعلیم پوری کر کے آیا ہوں، وجے نے جواب دیا۔ ارے میاں، کیا بات کرتے ہو، ابھی اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوں کہ 1 سال اور 1 دن کا فرق محسوس نہ کر سکوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے تم کل ٹواب سے 9:30 بجے اترے تھے،
تم سے پہلے ایدو چھٹی لے کر بائیں پور گیا تھا، وہ تو ابھی تک آیا بھی نہیں، ماسٹر نے کہا۔ میری بات کا یقین کرو ماسٹر، میں پورے سال کے بعد آیا ہوں۔ پورے 1 سال میں نے گرو دینا ناتھ سے اس کے استھان پر سنگیت کی تعلیم لی ہے۔ تم خود سوچو، بھلا ایک دن میں کوئی سنگیت سیکھ سکتا ہے؟ حیرت ہے۔ اچھا آؤ کوارٹر میں آرام کرو، تھک گئے ہوگے۔ نہیں، کوئی زیادہ نہیں تھکا، جاتے وقت تو بہت چلا تھا، واپس آنے کا تو پتہ بھی نہیں چلا اور تمہارے پاس پہنچ گیا۔ یاد ہے تم نے کہا تھا کہ چائے آ کے پیو گے، آؤ کوارٹر میں چلیں۔ وہ دونوں کوارٹر کی طرف چل پڑے۔ برگد پر چڑیوں کی آوازیں گونج رہی تھی اور اسی وقت دور سے ماسٹر اور وجے کے کانوں میں ایک آواز گونجی، بڑے بابو میں آ گیا ہوں۔ ماسٹر نے آواز کی سمت دیکھا اور پھر کہا، تو آ گیا ہے ایدو، جلدی سے ادھر آیا بڑے بابو، ذرا اپنی سہاگن کو راشن پانی ڈال دوں، ایدو نے جواب دیا اور وہ دونوں کوارٹر کے اندر چلے گئے۔ کوارٹر ایک کمرے اور صحن پر مشتمل تھا۔ کمرے میں ایک چارپائی پڑی تھی، ایک چھوٹی سی میز اور ایک پرانے سٹائل کی کرسی رکھی تھی جس پر بیٹھ کر جھولا بھی جھولا جا سکتا تھا۔ ایک ٹین کا صندوق رکھا تھا، اس صندوق کا رنگ و روغن اڑ چکا تھا اور اس پر لگی زنگ صاف نظر آ رہی تھی۔ چارپائی پر ایک پرانا سا بستر اور اس بستر پر ایک پرانی سی کھیس بچھی ہوئی تھی۔ کمرے کے در و دیوار کا رنگ اڑ چکا تھا اور جگہ جگہ کا پلاسٹر نظر آ رہا تھا اور پیلا پتھر، پلاسٹر اکھڑا ہوا تھا اور پیلا پتھر نظر آ رہا تھا۔ صحن میں چولہا بنا ہوا تھا، دھوئیں سے اس کے در و دیوار کالے ہو چکے تھے۔ چند برتن ایک لکڑی کے ریک پر رکھے ہوئے تھے۔ ماسٹر کرسی پر بیٹھ گیا اور کہا، آؤ میاں، یہاں چارپائی پر آرام سے۔ یہ آپ کا کوارٹر ہے، صاف ستھرا ہے۔ ارے کیا صاف ستھرا ہے، ویسے یہ کام ایدو کی گھر والی کرتی ہے، آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں؟ میرے بچے کیا بتاؤں میاں، جب سے گھر والی اللہ کو پیاری ہوئی اکیلا ہی ہوں۔ بڑا افسوس ہوا ماسٹر صاحب۔ افسوس کی کیا بات ہے، میں بیوی کی موجودگی میں بھی اکیلا ہی تھا۔ وہ کس طرح؟ تم شاید ان تجربات سے نہیں گزرے۔ بعض اوقات پوری زندگی ساتھ گزارنے والے بھی دوری پر رہتے ہیں، جس طرح ریل کی پٹریاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور ہمیشہ الگ الگ رہتی ہیں۔ بہت خوب ماسٹر صاحب، آپ مثال بڑی اچھی دیتے ہیں، وجے مسکرا کر بولا۔ بس میاں، ریلوے کی ملازمت میں انسان کو کچھ حاصل ہو نہ ہو، وہ انسانوں کی پہچان ضرور سیکھ جاتا ہے۔ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ 2 لڑکے 1 لڑکی۔ لڑکی کو بیوی نے اپنی پسند کی جگہ بیاہ دیا، لڑکے ماں سے 2 قدم آگے چلے اور اپنی پسند کی شادیاں کر کے چلے گئے۔ بیوی اسی غم میں قبر میں جا سوئی اور میں اس اجاڑ اسٹیشن پر پڑا ہوں۔ زندگی کے آخری ریل چل رہی ہے، 2-4 مہینے کے بعد ریٹائر ہو جاؤں گا اور پھر کہاں جاؤں کچھ پتہ نہیں۔ بڑے پریشان کن زندگی ہے آپ کی، وجے افسردہ لہجے میں بولا۔ اسی لمحے ایدو کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دونوں کو سلام کیا اور ماسٹر صاحب کے کہنے پر چائے لینے چلا گیا۔ یہی ہے ایدو، ماسٹر نے کہا، بائیں پور گیا تھا جب تم آئے تھے، اس وقت یہ جا چکا تھا۔ یہ غلط فہمی آپ کو اب تک ہے کہ میں ٹھواب سے کل صبح آیا تھا؟ میری بات چھوڑو میاں، ایدو سے پوچھو کہ یہ کب گیا تھا۔ اس کے بعد تم آئے تھے۔ اتنے میں ایدو چائے لے کر کمرے میں آ گیا۔ دھیان سے بنائی کہ تیرا دھیان ابھی تک بائیں پور میں اٹکا ہے، ماسٹر نے کہا۔ بہت بڑھیا بنائی ہے بڑے بابو، ایدو نے کہا۔ ایدو تو کب گیا تھا بائیں پور؟ ماسٹر نے پوچھا۔ ایدو مذاق کرتے ہو بڑے بابو، تمہیں خبر ہے کہ 1 رات ہی تو رکا ہوں، ایدو گڑبڑا کر بولا۔ سن لیا؟ ماسٹر نے کہا۔ ہاں سن لیا۔ اب ایدو بھی وہیں بیٹھ گیا۔ اچھا چھوڑو، تم اپنا قصہ بیان کرو۔ میرا نام وجے پرتاپ سنگھ ہے۔ بنارس کے پاس ایک جگہ ہے مادھو پور، اس مادھو پور کے جاگیردار ہیں میرے پتا۔ بات یہ ہے کہ میں نے اس جگہ کا نام تک نہیں سنا تھا، مگر میرا شوق مجھے ہر جگہ لیے پھرتا تھا۔ شوق؟ کس چیز کا شوق؟ ماسٹر نے پوچھا۔ موسیقی، کلاسیکل موسیقی کا شوق۔ ہاں ماسٹر صاحب، اس کو حاصل کرنے کی خاطر میں نے اپنا گھر بار، ماں باپ اور جاگیر سب کچھ چھوڑ دیا۔ پورے خاندان میں کامل گرو کی تلاش میں پھرتا رہا اور پھر اس کے بعد پورے ہندوستان میں اسی چکر میں پھرتا رہا اور استاد ملا تو اس جگہ، جس جگہ کے
کو تم لوگ اجاڑ و بیابان کہتے ہو، یہاں پر مجھے وہ استاد مل گیا۔ حالانکہ میں نے ہندوستان کے ہر بڑے شہر میں تلاش کیا، کہیں استاد ملا مگر دولت کا لالچ بھی ساتھ تھا، کہیں پر جنس موجود تھی اور کہیں پر شہرت کا بھوت کھڑا تھا۔ سچا اور کھرا اگر ملا تو اس بیابان میں ملا، وجے سنگھ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ میاں لگن سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے، مگر تمہیں پتہ کس طرح چلا کہ گرو یہاں موجود ہے؟ ماسٹر نے پوچھا۔ پیاسے کو دہرائے، اگر ایک بوند بھی پانی کی نظر آئے تو وہ اس طرف دوڑ پڑتا ہے۔ میں بھی سنگیت کا پیاسا تھا، روپے پیسے کا میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہر طرف بھاگا بھاگا پھرتا تھا، پھرتے پھرتے وہاں پہنچ گیا جہاں دن سوتے ہیں اور راتیں جاگتی ہیں۔ کلکتہ شہر میں ایک جگہ ہے جس کا نام سونا گھاٹی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں راتیں جاگتی ہیں۔ یہیں پر میری ملاقات ایک طبلہ ماسٹر سے ہوئی، اور طبلہ ماسٹر اپنے فن کا ماہر مانا جاتا تھا۔ میری جستجو کو وہ جان گیا۔ اس نے کہا، سنگیت نہایت اچھا اور سچا ہوتا ہے اور تو اس کو یہاں تلاش کر رہا ہے، مگر اس کی باتوں سے اور ہنر سے مجھے کچھ اندازہ تھا کہ وہ ضرور کسی بڑے اور مہان سنگیت کار کو جانتا ہے، اور آخر اس نے مجھے گرو دینا ناتھ کا پتہ بتا دیا اور 14ویں رات سے پہلے یہاں بائیں پور پہنچنے کی تاکید کی۔ ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اس سفر کی بابت کسی کو نہ بتایا جائے۔ اس نے بتایا کہ اگر تیرے دل میں واقعی لگن سچی ہوگی تو تیری ملاقات ایک مہان سنگیت کار گرو دینا ناتھ سے ہوگی، اور اس سے سنگیت حاصل کرے گا، اور اگر تیری لگن میں کھوٹ ہوگا تو ان تک تو نہیں پہنچ سکے گا، اور اگر جنگل میں ہی بھٹکتا رہے گا اور گرو دینا ناتھ کا استھان تجھے نہیں ملے گا۔ اس نے کہا تھا کہ بائیں پور کے ریلوے اسٹیشن پر اتر کر اسی طرف سیدھا چلنا جس طرف گاڑی گئی ہے، بالکل لائنوں کے کنارے کنارے۔ کتنی دور جانا ہے اس کے بارے میں اس کو بھی معلوم نہیں تھا۔ پر بھیا، اس طرف تو سب جنگل ہی جنگل ہے، کوسوں دور تک پانی نہ ملے ہے، وہاں کہاں جاؤ گے؟ ایدو بولا۔ جانا نہیں ہے، وہاں سے آئے ہیں یہ بھلے مانس، ماسٹر نے ایدو سے کہا۔ ہو آئے ہیں؟ کچھ پلے نہیں پڑا بھیا، ایدو حیرت سے بولا۔ خاموشی سے سنتا رہ، پڑ جائے گا پلے، ماسٹر نے کہا۔ ماسٹر تبلچی نے یہ بھی تاکید کر دی تھی کہ اس سفر کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہ ہو، کہ کہاں جا رہے ہو، کس سے ملنا ہے، اور چاند کی ٹھیک 14ویں رات وہاں پہنچو۔ اگر تم نے کسی کو کچھ بتا دیا تو تم اپنی زندگی بھر گرو تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اچھا، تو اسی لیے تم نے کل میرے پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا تھا، ماسٹر نے کہا۔ ہاں، اسی لیے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر کل نہیں، پورے 1 سال پہلے۔ یہ 1 سال والی بات گلے سے نہیں اتر رہی۔ پوری بات سن لیں پھر شاید اتر جائے، کیونکہ میں ایک مہان گرو کا چیلا ہوں اور اس کا پہلا سبق ہی سچائی ہے۔ اور اس کے بعد وجے نے بائیں پور اسٹیشن سے چلنے اور واپس آنے کے درمیان کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ ماسٹر اور ایدو حیرت اور خاموشی سے اس کی دلچسپ روایات سن رہے تھے۔ وہ چپ ہوا تو ماسٹر نے ایدو سے پوچھا، ایدو، تم نے کبھی جوگی دینا ناتھ کا نام سنا ہے؟ تو اس علاقے کا رہنے والا ہے؟ ماسٹر نے ایدو سے پوچھا۔ جوگی دینا ناتھ؟ نہیں بڑے بابو، نہیں سنا۔ تمہارے علاوہ بھی کوئی شاگرد ہوگا وہاں؟ ماسٹر نے پوچھا۔ نہیں، کوئی نہیں تھا، بلکہ پورے استھان پر ہم دونوں کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو بھیا اکیلے میں تو گھبرا جاتے ہوگے، ایدو بولا۔ گھبراہٹ کیسی؟ ایسی پرسکون جگہ پر دن بھر راگ راگنیاں ساتھ رہتی اور رات کو ایسی پرسکون نیند آتی کہ صبح گرو کی آواز پر ہی آنکھ کھلتی۔ کھانا وغیرہ تو خود بناتے ہوگے؟ ماسٹر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کیونکہ کھانے پینے کی زیادہ طلب ہی نہیں ہوتی تھی۔ بہت ہوا تو بکری کا دودھ نکال لیا اور پھل فروٹ کھا لیے جو کہ کٹیا میں رکھے رہتے تھے۔ تو یہ سب سامان گرو لاتے ہوں گے؟ ماسٹر نے پھر پوچھا۔ میں نے گرو کو کوئی چیز لاتے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھا۔ ارے ہاں، کھانے سے یاد آیا، ماسٹر نے جلدی سے کہا۔ ایدو، تو نے کچھ کھانے کا بندوبست بھی کیا ہے یا نہیں؟ ایدو جلدی سے بولا۔ بڑے بابو، اتنے دنوں کے بعد تو ایک مہمان آیا ہے، کیوں بندوبست نہیں کروں گا؟ میں نے دال رکھ دی ہے، بس جانو تیار ہے، روٹی گرم گرم ڈالتا جاؤں گا، مزہ آ جائے گا کھانے کا۔ اچھا، تو پھر دال روٹی بہت دیر ہو گئی ہے۔
ईदू चंद मिनट में 2 प्लेटों में दाल ले आया और छोटी मेज़ के दरमियान में रख कर चला गया और इसके बाद गरम गरम रोटियां ले आया और कहा, लो अब शुरू हो जाओ भैया। मास्टर और विजय खाना खाते रहे और ईदू जल्दी जल्दी गरम रोटियां लाता रहा। खाने के बाद मास्टर ने कहा, यह मामूली सा खाना शायद तुमको पसंद ना आया हो, मगर क्या किया जाए, मजबूरी है। इस उजाड़ जगह किसी चीज़ का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल होता है, माफ़ कर देना मियाँ। नहीं मास्टर, ये मामूली खाना नहीं है, आप कोई ख्याल मत करें, मैंने बहुत दिनों बाद गर्म रोटियां खाई हैं, बड़ा मज़ा आया है, विजय ने जवाब दिया। ईदू जल्दी से बोला, मेरी घर वाली की गरम गरम रोटियों में बड़ा स्वाद है, मैं तो बस काम चलाओ पकाऊ हूँ। रात विजय को बड़ी सुकून की नींद आई। अभी वो जाकर लेटा हुआ था कि ईदू कमरे में दाखिल हुआ। उठ गए भैया? ईदू ने पूछा। हाँ, खूब नींद आई। लगता है बहुत थके हुए हो। नहीं, कोई ज्यादा नहीं, मगर अनाज का भी तो नशा होता है। लो अब उठ जाओ, मुंह हाथ धो लो, दिल करे तो नहा लो। चलो मैं डोल खींच दूं। नहीं ईदू, ये काम मैं खुद कर लूंगा, तुम सिर्फ मुझे कुएं पर ले जाओ। नहाने के बाद मास्टर विजय के पास पहुंच गया और वो दोनों क्वार्टर की तरफ चल पड़े। ईदू सहन में चूल्हे के पास पटड़ी पर बैठा आटा गूंद रहा था। दोनों अंदर कमरे में चले आए। मास्टर ने ईदू को आवाज़ दी। कुछ देर बाद ईदू कमरे में आया। ईदू, ज़रा खस्ता आलू के पराठे बना ले, बहुत दिन हो गए आलू के पराठे खाए हुए। ठीक है, पर इतने अच्छे पराठे मुझे बनाना नहीं आता, मेरी घरवाली होती तो बहुत बढ़िया बनाती। याद आ गई तुझे घरवाली? मास्टर ने हंसकर कहा। याद तो आना चाहिए मास्टर, विजय मुस्कुराकर बोला। तो फिर ले आए ना अपनी घरवाली को, किसने मना किया है? मास्टर ने जवाब दिया। कहोगे तो ले आऊँगा, बोलो तो रात चला जाऊँ। चल ठीक है, रात को रोटी पानी खिलाकर 8 डाउन रोक लो, सुबह तो आपसे आ जाओ। चलो, पर अब पराठे बना, बहुत भूख लग रही है। नाश्ते के बाद ईदू इनके पास आकर बैठ गया और कहा, और सुनाओ भैया, गुरु के स्थान में और क्या देखा? क्या बताऊं ईदू, गुरु का स्थान तो ऐसे लगता है जैसे मैंने कोई ख्वाब देखा हो। इस दुनिया से अलग पुरसकून, पुरअमन, हरी हरी घास से भरे मैदान, फूलों से लदे पौधे और फलों से लदे दरख्तों पर परिंदे और इनकी आज़ादी, न खौफ न डर। माफ़ करना विजय मियाँ, मैं ये तो नहीं कहता कि तुम झूठ कह रहे हो, मगर तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि मैंने आज तक किसी ऐसी जगह की बाबत नहीं सुना। अगर नहीं सुना तो अब मैं सुना रहा हूँ, ये झूठ नहीं है, विजय ने कहा। ईदू भला कब चुप रहने वाला था, फौरन बोला, देखो भैया, पहली बात तो ये कि यहाँ दूर दूर गुरु के स्थान का तो क्या कोई छोटी सी कुटिया भी नहीं है, कोई तालाब, पानी, बागीचा क्या, यहाँ पे तो सारी ज़मीन पानी के वजह से बंजर पड़ी है। तुम कहते हो बड़ा सा तालाब, अरे तालाब होता तो सूखा क्यों होता, बढ़िया खेत होते। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, ये इलाके की बात छोड़ो, गुरु दीनानाथ तो मशहूर आदमी हैं, इनको तो कोई जानता ही होगा। सैकड़ों मील दूर का आदमी गुरु को जानता है और विजय को पता देता है, फिर ये किस तरह हो सकता है कि यहाँ का कोई आदमी इनको ना जानता हो? मास्टर ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, विजय ने जवाब दिया। तो भैया यूं करते हैं कि मुखिया जी से पता करते हैं, वो ज़रूर जानते होंगे, ईदू ने कहा। हाँ, ये ठीक है, सुना है वो बहुत बूढ़े हैं, मास्टर ने कहा। चलो ठीक है ईदू, तो ऐसा कर, आज रात जाकर अपनी घरवाली को ले आ, परसों हम सुबह चलेंगे बाएंपुर। अगले दिन ईदू अपनी बीवी को लेकर आ गया और फिर इससे अगले दिन मास्टर और विजय सूरदास के साथ बाएंपुर इसकी बैलगाड़ी में सवार होकर रवाना हो गए। 10 मील दूर का सफ़र दोनों ने बड़ी मुश्किल से तय किया। मास्टर तो बुरी तरह थक गया तो सूरदास से बोला, अरे भैया, तेरा गांव कब आएगा? आ गया बाबूजी, वो रहा सामने। सूरदास ने दरख्तों के एक झुंड की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे वो तो एक टीले पर झाड़ियाँ खड़ी हैं, बस इसी टीले के पीछे मेरा गांव है, सूरदास ने जवाब दिया। मास्टर साहब फिर खामोश हो गए और फिर कुछ देर के बाद सूरदास की बैलगाड़ी मुखिया के दरवाजे पर पहुंच गई और तीनों गाड़ी से उतरकर दरवाजे पर बने चबूतरे के ऊपर पड़ी चटाई पर बैठ गए। सूरदास ने मुखिया को बुलाया। चंद मिनट के बाद एक बहुत बूढ़ा शख्स, जिसके सर के बाल सफ़ेद थे, मूछें निहायत घनी और बालों ने इसके चेहरे को छुपाया हुआ था,
ہاتھ میں لاٹھی پکڑے چٹائی پر آ کر بیٹھ گیا اور چند منٹ اکھڑی اکھڑی سانسیں درست کرتا رہا اور پھر کہنے لگا، ہاں سورداس، کیا مسئلہ ہے؟ مکھیا جی، یہ اپنا اسٹیشن ماسٹر آیا ہے۔ ارے تو نہیں، بول، ہاں کیا کام ہے؟ ہاں بھیا بولو، کیا کام ہے؟ سورداس نے وجے کو اشارہ کیا۔ بات یہ ہے مکھیا جی کہ آپ تو یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا یہاں قریب ہی جوگی دینا ناتھ کا استھان کہاں ہے؟ وجے کے بجائے ماسٹر نے کہا۔ مکھیا نے کان پر ہاتھ رکھ کر پوری بات سنی اور پھر بولا، استھان یہاں کہاں رکھا ہے؟ یہ وجے پرتاپ سنگھ ہے، ماسٹر نے وجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ 2 دن پہلے ہی وہاں سے آئے ہیں اور گرو سے سنگیت سیکھ کر آئے ہیں۔ مکھیا نے حیرت سے وجے کی طرف دیکھا اور کہا، کیا بات کرتے ہو؟ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس بار وجے بولا، ہوش ٹھکانے لگتا ہے تمہارا ہوش ٹھکانے نہیں ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں مکھیا جی، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ارے پاگل پن کی باتیں کرتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مکھیا بدستور غصے میں بولا، میری بات کا یقین کریں مکھیا جی، میں 2 دن پہلے تک گرو دینا ناتھ کے ساتھ تھا۔ ان کے استھان پر آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پورے 1 سال ان سے سنگیت کی تعلیم حاصل کی ہے۔ میں پورے سال ان کے ساتھ رہا ہوں۔ جب میری تعلیم پوری ہو گئی تو ان کی آگیا سے واپس آیا ہوں، حالانکہ میرا من آنے کو نہیں چاہتا تھا۔ تیری کھوپڑیاں میں گڑبڑ لگتی ہے کچھ، مکھیا نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ آپ میری بات کا یقین کریں، وجے گڑ گڑا کر بولا۔ ارے مورخ، میں کیا یقین کروں تیری بات کا؟ یقین کرنے جوگی ہے کیا؟ سن، گرو دینا ناتھ کے دیہانت کو پورے 25 برس بیت چکے ہیں اور تو کہتا ہے 2 دن پہلے ان کے ساتھ رہا۔ کیا کروں؟ اب تک تو ایک بھی بات ٹھیک نہیں کی ہے تو نے۔ مکھیا کو پھر غصہ آ گیا۔ مگر مکھیا جی، میں کیا کروں؟ کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتا۔ میں نے پورا 1 سال گرو کے ساتھ گزارا ہے، ان سے سنگیت سیکھا، ان کی اچھی اچھی باتوں کو گرہ میں باندھا۔ میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں اتنی جلدی اپنے گرو کا دیا سبق کیسے بھول جاؤں؟ میں نے 10 سال کی تلاش کے بعد جس مہان گرو کو حاصل کیا، اس کا درس میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں جھوٹ نہیں بولتا، تم مانو یا نہ مانو، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔